بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق باب التیمم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو فرماتے ہیں صاحب نور الایضاح باب التیمم میں، یہ باب تیمم کے بیان میں ہے۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد، ارادہ کرنا۔ اصطلاح شرع کے اندر پاک مٹی یا اس جیسی کسی اور چیز سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا طہارت کی نیت سے۔ یاد رکھیں، مٹی سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم کرنا، یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلے والی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا لازم تھا، لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا کہ ان کو مٹی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو صاحب نور الایضاح فرماتے ہیں یصیح بشروط ثمانیۃ، کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ الاول النیت، پہلی شرط نیت کا ہونا۔ یاد رکھیں، احناف کے نزدیک وضو میں نیت فرض نہیں ہے، جبکہ تیمم میں نیت شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ پانی سے کیا جاتا ہے، اور پانی اپنی خلقت کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، لہٰذا وہاں پہ نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، جبکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں اول شرط نیت ہے، وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، اور نیت کہتے ہیں کہ دل کا پکا ارادہ کر لینا کسی کام کے کرنے پر، اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ الفاظ کی ادائیگی بھی زبان سے ہو، دونوں کو جمع کیا جائے، دل کے ارادے کو بھی، زبان کے سے الفاظ کی ادائیگی کو بھی۔ وحقیقتها عقد القلب علی الفعل، نیت کی حقیقت، نیت کی تعریف، اس کی تعریف یہ ہے کہ دل کا پکا ارادہ کرنا کسی فعل کے کرنے پر۔ ووقتها عند ضرب یدہ علی ما یتیمم بہ، اب ہم نے تیمم کے صحیح ہونے کی پہلی شرط بیان کی تھی کہ نیت کرنا، ووقتها سے یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ نیت کرنا کس وقت معتبر ہوگی، کس وقت نیت کی جائے گی تیمم کی۔ ایک شخص
اب تیمم کی نیت کر لیتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد وہ تیمم کرتا ہے تو اس کی یہ نیت معتبر نہیں ہے۔ تو نیت ہے کس وقت معتبر؟ فرماتے ہیں وقتها عند ضرب یده علی ما یتیمم به، اس تیمم کی نیت کرنا اس وقت معتبر ہے، اس کا وقت یہ ہے کہ جب ہاتھ مارے اس چیز پر جس سے تیمم کر رہا ہے تو اس وقت نیت کرے، یعنی جب اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مارے تو اس وقت تیمم کی نیت کرے، تو یہ تیمم کی نیت کرنا اس وقت معتبر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وشروط صحت النیت ثلاثۃ، کہ نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا کہ تیمم کی 8 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط نیت ہے، تیمم کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں ہیں، پہلی شرط نیت ہے۔ اب بیان فرما رہے ہیں کہ نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ الاسلام ہو، پہلی شرط مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ تو پہلی شرط بیان فرمایا الاسلام ہو، مسلمان ہونا۔ دوسرے بیان فرماتے ہیں والتمییز ہو، سمجھدار ہونا۔ سمجھدار ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے کلام کو وہ سمجھتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تیسری شرط بیان فرماتے ہیں والعلم بما ینویہ، کہ جانتا ہو اس چیز کو کہ جس کی وہ نیت کر رہا ہے، یعنی متیمم کو، تیمم کرنے والے کو اس بات کا بھی علم ہو کہ میں کس عبادت کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں تھیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ 3 أشیاء، فرماتے ہیں کہ جس تیمم سے نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس تیمم کی نیت کے درست ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اما نیت الطہارت، یا تو طہارت کی نیت ہو، او استباحت الصلاۃ، یا تو نماز کو مباح کرنے کی نیت ہو، او نیت عبادت مقصودۃ لا تصح بدون طہارت، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت ہو کہ جو عبادت طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے اس کے لیے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کی نیت کی جائے تو پھر جو ہے اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ پہلی چیز یا تو وہ طہارت کاملہ کی نیت کرے، دوسری چیز یا تو پھر وہ اس چیز کی نیت کرے کہ نماز کے مباح ہونے کی نیت کرے، یعنی نماز کے جواز کی، یا پھر ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے کہ جس کی ادائیگی طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی۔ تو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نیت تیمم کرتے وقت کی ہے تو پھر اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ، کہ شرط لگائی گئی ہے ایسے تیمم کی نیت کی صحت کے لیے کہ جو تیمم کہ جس تیمم سے نماز پڑھنا چاہتا ہے
کہ جس تیمم سے نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی نیت کے درست ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز شرط ہے۔ اما نیت الطہارت، یا تو طہارت کی نیت ہو، او استباحت الصلاۃ، یا تو نماز کے مباح ہونے کی نیت ہو، او نیت و عبادت مقصودۃ لا تصح بدون طہارت، یا پھر ایسی عبادت مقصودہ جو عبادت مقصودہ طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط او نواہ لقراءۃ القرآن ولم یکن جنبا، پس نہیں نماز پڑھ سکتا متیمم اس تیمم کے ساتھ کہ جس وقت اس نے نیت کی ہو فقط تیمم کی، او نواہ لقراءۃ القرآن، یا اس نے نیت کی ہو قرآن مجید کی قرات کی، اس حال میں کہ وہ جنبی نہ ہو۔ یعنی خلاصہ عبارت یہ ہے کہ جو تیمم عبادت غیر مقصودہ کے لیے یا پھر ایسی عبادت کے لیے تیمم کیا گیا کہ جس عبادت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، مثال کے طور پر زبانی قراءت قرآن کے لیے، اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں ہے، تو جو تیمم غیر عبادت مقصودہ کے لیے یا ایسی عبادت کے لیے کیا گیا جس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تو اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص نے فقط تیمم کی نیت کی کہ تیمم کر رہا ہوں، تو اب اس تیمم سے جو متیمم ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یا قراءت قرآن کی نیت سے تیمم کیا اس حال میں کہ وہ جنبی نہیں تھا، زبانی قراءت قرآن، تو پھر ایسے تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ولم یکن جنبا کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہوگا تو پھر جب وہ تیمم کرے گا تو اس کی نیت تیمم کرتے وقت اس تیمم سے طہارت کی ہوگی، تو پھر جو تیمم طہارت کی نیت سے کیا جائے تو اس تیمم سے ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں سو رہا تھا اور نیند کی حالت کے اندر اس کو احتلام ہو گیا، اب اس نے وہیں بیٹھے تیمم کیا اور اس متیمم نے اس تیمم کے ساتھ مسجد سے باہر آنے کا ارادہ کیا تھا، تو لہٰذا اس تیمم کے ساتھ اب وہ متیمم نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی مسئلہ کو بیان فرمایا فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، کہ نہیں نماز پڑھ سکتا اس تیمم سے کہ جب صرف تیمم کی نیت کی ہو، او نواہ لقراءۃ القرآن، یا صرف قرآن مجید کی تلاوت کی نیت کی ہو اس حال میں کہ وہ جنبی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس تیمم سے بھی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو آج کے سبق کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ ہم نے تیمم کی پہلی شرط مکمل بیان کر دی کہ تیمم کے لیے 8 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا۔ آگے نیت پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔
آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔